بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بالقرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 5ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آج کا یہ روزہ بحسن و خوبی ادا کرنے اور روزے کی قدردانی کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. خلاف شرع امور سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی و طہارت کی دولت بیدار ہو جائے. جیسا کہ آپ نے کل سماعت فرمایا تھا کہ انسان روزے میں صرف اور صرف کھانے پینے سے بچنے پر ہی توجہ نہ دے، بلکہ جہاں انسان کھانے پینے سے بچتا ہے اس کا کھانے پینے سے بچنا نفس کی لذت کو توڑنے کے لیے ہو، اور نفس کی لذت صرف کھانے پینے سے ہی نہیں ہوتی بلکہ جسم کے دیگر اعضاء سے بھی نفسانی خواہشات کا ظہور ہوتا ہے. کان سے، آنکھ سے، زبان سے، حواس سے خمسہ جو آپ نے کل سماعت فرمایا، بدن کے اعضاء سے، ناک سے، ان تمام کو اپنے قبضے میں، حواس سے خمسہ کو 5 جس کے ذریعے انسان کو علم و عقل حاصل ہوتے ہیں، یہ 5 چیزوں پر اگر کوئی قابض ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اپنے روزے کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے. آپ نے کل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی سماعت فرمایا. آپ کی بات بھی آپ نے سنی. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب حضور پاک سے جب آپ نے وصیت کی درخواست کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے علی حجویری، احبس حواسک، اپنے حواس پر قبضہ کرو. دوستو اور بزرگو، حواس پر قبضہ بہت ہی ضروری چیز ہے. جب تک انسان حواس پر قبضہ نہیں کرتا وہ انسان اپنے نفس کو مغلوب نہیں کرتا. جب حواس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو اپنے نفس پر یہ غالب آتا ہے اور اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے. اور نفس پر غالب آنا ہی اصل روزے دار کی نشانی ہے. نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، خواہشات کو توڑنا، نفس کی مرضی کے خلاف کرنا، کیونکہ انسانی نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ایمان والا اور صحیح روزے دار وہ ہے جو نفس کی اس رنگینیوں کو، نفس کے اس تقاضے کو ختم کرے
چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشی کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جہاں ہم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں، وہیں ہم اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچیں، تاکہ روزے کی روحانیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ روزے کی روحانیت اگر نصیب ہو جائے تو دوستوں اور بزرگوں، تبھی روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ، کیونکہ دیکھیے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے روزے کا مزہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ روزے کا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب بندے کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں یہ گناہ نہ کروں گا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے مجھے بچنا ہے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے مجھے بچنا ہے۔ اگر بندہ اس حساب سے اگر روزہ رکھے گا، تبھی جا کر اسے روزہ رکھنے میں مزہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے کہ پیاس چلی گئی، نسیں رگیں تر ہو گئیں، اور دلت العروق، نسیں تر ہو گئیں، اور ثواب انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب افطار کرتے تو آپ فرماتے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور ثواب انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ دوستو اور بزرگوں، دونوں چیزیں، یہ انتہائی شکر گزاری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دونوں چیزیں یعنی رگوں کا خشک ہونا اور پیاس لگنا، یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں۔ پیاس بھی عارضی ہے اور رگوں کے اندر جو خشکی پیدا ہوتی ہے وہ بھی عارضی چیز ہے۔ اگر انسان دونوں عارضی چیزیں برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے اور رگوں کا تر ہونا برداشت کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں، عارضی برداشت پر اللہ تبارک و تعالی دائمی ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ برداشت عارضی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی اس کا عوض دائمی طور پر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نسوں کا خشک ہونا اور پیاس کا لگنا یہ عارضی چیز تھی، عارضی چیز کے بدلے دائمی ثواب حاصل ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ میں جو گرفتار ہوتا ہے، وہ ایک عارضی چیز ہوا کرتی ہے۔ اگر اس سے انسان بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اسے دائمی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر نہ بچے انسان جو ہے پھر سے جیسے عام دنوں میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندے کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے توسط سے، رمضان المبارک کی برکت سے اور رمضان المبارک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی خاطر شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، اپنے چیلوں سمیت شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر انسان اپنے رب کی اس نعمت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ اور بات ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان سے جو غلط کام رمضان مبارک میں ہوتے ہیں، وہ کام جو ہے اس کے نفس، اس کی جو عادت ہو گئی ہے، گناہوں میں جو گرنے کی اس کی عادت ہو گئی ہے، اس عادت کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ رہا ہے۔ اصل جو ہے شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے حدیث پاک ہی کے تحت ہے کہ حدیث پاک میں جہنم کے دروازے اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور اتنی بڑی خوشخبری کے
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازوں کا کھولا جانا، آسمان کے دروازوں کا کھولا جانا، جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، یہ بندے کی عزت افزائی کے لیے ہے، بندے کو ہمت دلانے کے لیے ہے کہ اے بندے، رب کی رحمت تو اس قدر مائل ہے کہ تیرے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے گئے ہیں، تاکہ حور و غلماں وہاں سے جب روزے داروں کو دیکھ کر جو ہے ان کے حق میں دعائیں کرنے لگ جائیں، ان کے حق میں دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں۔ تو اس لیے رمضان میں رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے بندوں کے واسطے، اور اتنی ساری فضیلتیں جو انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ جب اپنے نفس کے خواہشات کو توڑے، نفسانی خواہشات کو توڑے اور توڑنے کی عادت بنا لیں۔ رمضان میں ہم عادت بنا لیں، جس طرح رمضان میں ہم اگر برائی سامنے آتی ہے تو دیکھنے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، میں روزے سے ہوں اس لیے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں کوشش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ رمضان کے بعد بھی کوشش کے لیے ٹھان لیں۔ آپ رمضان کے بعد بھی آپ ٹھان لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ کیا فائدہ ہے بولیے آپ گناہ کرنے میں؟ کیا فائدہ ہے گناہ کرنے میں؟ نظر اگر بہک جائے، بہکانے میں کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اور آپ خود اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ کر کے، اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے جو ہے آپ خود اس کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ انسان کے لیے کوشش ضروری ہوا کرتی ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف مائل اور متوجہ ہوتی ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے من جد وجد، جس نے کوشش کر لیا اس نے پا لیا، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یعنی دوستو اور بزرگو، کوشش ضروری کسی بھی چیز میں، بغیر کوشش کے انسان گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، اس واسطے کہ گناہ کرنا اس کی طبیعت بن گئی ہے۔ گناہ کرنا اس کی طبیعت بن گئی ہے۔ جب عادت سے طبیعت میں کوئی چیز منتقل ہوتی ہے تو دوستو اور بزرگوں، اس کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب تک کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے جب گناہ سامنے آئے تو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، اس واسطے کہ اگر میں اس گناہ کو کروں گا تو میرا نفس کچھ دیر کے لیے خوش ہو جائے گا، میرا جسم کچھ دیر کے لیے مسرت میں احساس کرے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی مجھے مول لینی پڑے گی۔ انسان اس طرف توجہ کرے، اس طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ گناہ کرنے میں انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ گناہ نہ کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایک ایمان والے کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتی، دنیا سے زیادہ آخرت اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے آخرت کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہمیں مرنا ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے منتقل ہونا ہے، ہمیں زندگی کے ٹھکانے کی طرف ہمیں منتقل ہونا ہے، ہمیں اپنے ٹھکانے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ دنیا تو صرف اور صرف ایک امتحان کی جگہ ہے، ہم یہاں سے گزرنا ہے، ہم یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر یہاں سے چلے جانے کا خیال آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہاں جانے کے لیے جو تیاریاں ہیں ان تیاریوں کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، اور وہاں کوئی برائی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں صرف اور صرف نیکیاں اور اچھائیاں آپ کے کام آئیں گی۔ نیکیاں اور اچھائیاں ہی آپ کے کام آئیں گی، برائیاں وہاں کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ خدا خوش ہو جائے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ذریعے آپ کا مقصد یہ ہو کہ الہی میں تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوں،
الہی میں نے تیرے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے، الہی میں تیرے لیے گناہوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، الہی میں تیرے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، الہی تو میری حفاظت فرما اور مجھے اسی طرح عادت رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ دعائیں کرتے رہیں، تڑپیں، آپ شوق میں آ جائیں، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا، گناہ کیوں، خدا کی بارگاہ میں تڑپیں، دعائیں کریں اور اپنے نفس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، گناہوں کی طرف سے آپ ہٹنے کی کوشش کریں، فضول چیزوں میں پڑنے سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ کوشش نہیں کرتا، اگر کوشش کرتا بھی ہے تو وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ اب فی الوقت ہم تھوڑا برداشت کر لیں گے، بعد میں پھر ہم اپنے روش پر قائم رہیں گے، پھر ہم اپنے چال پر قائم رہیں گے۔ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے کہ انسان جو ہے، جب انسان سوچے کسی گناہ سے بچنے کا تو پختہ ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرنے کے بعد ہی آپ پر خدا کی ایسی رحمت نازل ہوگی کہ پھر دوبارہ آپ کو اس گناہ کی طرف خیال نہیں جائے گا۔ لیکن ارادہ سے ہی نہیں، توفیق الہی کو بھی آپ مانگیں، توفیق الہی مانگیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے آپ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو میری حفاظت فرما، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بذات اپنے آپ سے گناہ سے بچ سکوں، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو میں اس برائی سے نہیں بچ سکتا، یا میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ الہی تو جو ہے اپنی مرضی شامل فرما اور میری گناہوں سے حفاظت فرما۔ یہ اگر انسان اس حساب سے اگر روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان تبھی جا کر روزے کی لذت، روزے کی مزہ، روزے کا مزہ آپ کو نصیب ہوگا۔ روزے کی لذت، روزے کا مزہ اگر حاصل نہ ہو تو صرف بھوکا اور پیاسا رہ لینا، اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی جانب سے آنے والی رحمت جو ہے، آپ اس چیز کو، اس مہربانی کو آپ احساس کریں، آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہونا چاہیے، آپ جو ہے آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، آپ کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے۔ اگر تبدیلی نہ آئے تو کیا فائدہ ہے دوستو، تبدیلی نہ آئے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے نفسانی خواہشات کو توڑنا، یہ روزے کا اصل مقصد اس سے ہوتا ہے۔ اس کی طرف آپ تمام حضرات توجہ کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، فضول باتوں، بیہودہ گفتگو، بیکار باتوں، حرام کاموں اور اس کی سوچ سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ سوچ میں بھی کوئی حرام چیز نہیں آنا چاہیے، اتنی حفاظت کی کوشش کریں۔ اور یہ حفاظت کے لیے آپ کو پہاڑ توڑنا نہیں ہوتا ہے، خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس میں پہاڑ آپ کو توڑنا نہیں ہوتا، اس میں خود آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، کہ آپ سے کوئی سوچ میں بھی گناہ نہیں آنا چاہیے، اتنی حفاظت کریں آپ، کیونکہ جو ہے سوچ میں اگر گناہ، فائدہ کیا ہے دوستو؟ آپ کی سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، آپ کی فکر بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور روزہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی و طہارت ہی نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو روزے میں غیر غلط چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔